فرماتے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے اور ایک نے ابھی آنا تھا. سوال پوچھا گیا شہنشاہ معظم امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ فرزند رسول ہمیں یہ بتائیں ان 600 سال میں جو بندے مرتے رہے ہیں ان کی جنت اور جہنم کس بنیاد پر ہوتی تھی؟ تو امام نے فرمایا جس نے آمد کا انتظار کیا وہ جنت میں چلا گیا، جس نے نہیں کیا وہ جہنم میں چلا گیا. معصوم فرماتے ہیں، قبلہ معصوم فرماتے ہیں جو امام زمانہ کے انتظار کرتے ہوئے مر گیا وہ گھر میں نہیں مرا، وہ کسی گلی کوچے میں نہیں مرا، بلکہ وہ امام کے قدموں میں مرا ہے. جو بیٹھے ہو معصوم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر میں چھوٹی سی چھری اس نیت کے ساتھ رکھے گا کہ جب 12واں آئے گا اور میں 12ویں کی نصرت کروں گا، معصوم فرماتے ہیں 70,000 ملائکہ اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں. نبیوں کے سلطان فرماتے ہیں افضل العبادات، سب سے افضل ترین عبادت اس کا انتظار کرنا ہے. سامعین گرامی کا ایک انڈیا کا بندہ ہے جس کا نام ہے نیک نام علی، اس کی معرفت کو سلام. اہل معرفت حضرات تشریف فرما ہے. اس نے کہا تھا کہ جب میں مروں تو میری قبر میں تلوار رکھنا. اس نے وصیت لکھائی تھی اور لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے جب میرے مولا آئیں گے اور مجھے قبر سے اٹھائیں گے ایک سپاہی کے لیے اچھا نہیں ہے وہ ہتھیار کے بغیر سو رہا. ایسی تیاری ہونی چاہیے. اس نے آنا تو ہے اور ضرور آنا ہے، بس نتیجہ دے رہا ہوں. 70,000 بچے قتل کروائے فرعون نے، کروائے تھے نا ایک موسیٰ کی وجہ سے. 70,000 بچے قتل کروائے فرعون نے کیونکہ اس کو جادوگروں نے بتا دیا تھا کہ ایک آئے گا اور بنی اسرائیل سے آئے گا. اب فرعون ڈرتا رہا بنی اسرائیل سے اور آنے والا آ گیا دریائے نیل سے. اور جب وہ آیا تو اس نے فرعون کے منہ پر تھپڑ مارا. دن کو تارے نظر آنے لگے. ایک ہاتھ داڑھی میں ڈالا، دوسرے ہاتھ سے تھپڑ مارا. وہ بڑی داڑھی فرعون کی بھی تھی، اس لیے طاہر القادری صاحب کہتے ہیں اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اور معاف کرنا میں داڑھی کی رسپیکٹ کرتا ہوں مگر ہر داڑھی مصطفیٰ والی نہیں ہوتی. اور جڑے چپ بیٹھے ہو جہاں عقیدہ ہوئے ہو میرے نال بولے تے معاف کرنا میں مذہب کو بھی نہیں مانتا جڑے مذہب وچ داڑھی واجب ہوئے تے علی مستحب ہوئے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک بندہ میرے گال پائے گیا میں کو آدھا اے جڑے تساں کڑی پہندے ہو شیعہ اے سکھاں کو دیکھ کے پہندے ہو. اور میں کہ تو اتنی لمبی داڑھی رکھی ہوتا ہے سکھاں کو دیکھ کے رکھی ہوتا ہے. وہ وڈی داڑھی اچ بخشش ہو گیا تا انڈیا دا تارا سنگھ جنت ساریاں تو اگو ہو گیا. سامعین گرامی کا اندر صاحب پھر فائدہ دے گی. فرعون کو جادوگروں نے بتا دیا تھا کہ ایک آئے گا، بس نتیجہ دے رہا ہوں ایک آئے گا. اب فرعون لانتی ہو کہ کتا ہو کہ جہنمی ہو کہ جادوگروں کی بات مان گیا. ہمیں تو مصطفیٰ نے بتایا میرا بیٹا مہدی آئے گا. جی اب جو کلمہ پڑھ کے بھی نہ مانے وہ فرعون سے بھی بدتر ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ گئے تھے نا میں 30 دن کے لیے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. ادھر اللہ کے پاس پہنچے، اللہ نے فرمایا موسیٰ 40واں کر کے جا. ادھر 31واں دنواں پبلک پہنچ گئی، آنے والے کا انتظار شروع مگر آنے والا نہیں آیا. سامری جادوگر آگے بڑھ کے کہتا ہے جڑا ہن تے نہیں آیا وہ نہیں آندا، وہ نہیں آئے گا. قبلہ 10 دن میں پوری قوم گمراہ ہو گئی. 10 دن میں پوری قوم گمراہ ہو گئی. اب جس کے سینے میں امام زمانہ کی معرفت کا سمندر ہے وہ میری بات کو تائید بھی کرے گا اور بولے گا بھی صحیح. قرآن کہتا ہے 10 دن بھی جو ہادی کی غیبت کا انتظار نہ کرے وہ یہودی ہوتا ہے، اور جو 1200 سال سے ہادی کا انتظار کرے وہ حسین کا ماتمی ہوتا ہے. یا امام المنتظر
سچے رسول نے فرمایا وہ آئے گا. میں مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں اس کا انتظار ضرور کرنا جس کا سچے رسول نے فرمایا تھا. قیامت کا ایک دن بھی رہ جائے اس کے آنے میں شک نہ کرنا. بھئی جو رسول کو سچا نہیں مانتا سردار صاحب میں اسے انسان کا بچہ بھی نہیں مانتا. بس آخری بات تقریر ختم. ایک بندہ ہے جس کا نام ہے مغیرہ بن مالک. یہ بندہ مکے میں رہتا تھا, مشرک تھا. اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. اس نے گستاخی کی, نبی کو پتھر مار کے دیا. اور جو مخلص صحابہ تھے وہ اس وقت دوڑے اسے مارنے کے لیے, لیکن پاک پیغمبر نے اپنے صحابیوں کو روک کے فرمایا اسے جانے دو, یہ بندہ حرامی ہے, یہ بندہ حرامی ہے. آقا کریم نے فرمایا, اب جب آقا کریم نے فرمایا یہ بندہ حرامی ہے, اب میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی صداقت پر. اس بندے نے بحث نہیں کی, وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا. اماں ابو کا نام بتا. اے اے اماں ابو کا نام بتا. اس نے کہا مالک ہے. ماں سے بولتا ہے وہ کہتا ہے یہ نہیں ہے. گزارا جملہ کا لطف لینا. وہ کہتا ہے یہ نہیں ہے. اس نے کہا میں تیری ماں ہو کر جھوٹ بول رہی ہوں. تھا مشرک پلٹ کے کہتا ہے ہاں اماں تو جھوٹی ہے. جس نے مجھے حرامی کہا ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. مولا کو عزت عطا فرمائے. بس عزاداران امام مظلوم یہ تمہارا بیٹھنا یہ کربلا والوں کی یادگار ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اجرکم اللہ. اتنا رو گے جتنا امام زمانہ چاہیں گے. مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے. بی بی سیدہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے. یہ تمہارا بیٹھنا یہ کربلا والوں کی یادگار ہے. یہ زنجیر کا ماتم امام سجاد کی پشت کی یادگار ہے. اگر کوئی ماتمی ملے تو اس کی کمر پر زور سے ہاتھ نہ رکھنا, کیونکہ زخموں پر ہاتھ لگایا جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. سلام و سید سجاد پر جس کے زخموں پر بھی تازیانوں کے نشان تھے. لوگ پوچھتے ہیں سردار صاحب یہ آگ کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ میں سیدوں سے اور عزاداروں سے معافی مانگ کر کہتا ہوں آگ کا ماتم اس شہزادی کی یادگار ہے جو شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں پر سجاد کو اٹھا کر کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی اور رو رو کے کہتی تھی بھیا علی اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے, سجاد کو اٹھانا مشکل ہے. عزاداروں رونے کی اجازت نہ ملی, چپ کر کے کربلا سے شام چلے گئے. یہ قیدی نہیں تھے, مبلغ تھے. قیدیوں کے فوٹو اخباروں میں دیکھتے ہو اپنے منہ کو چھپائے جاتے ہیں, لیکن یہ تو خطبے پڑھتے چلے گئے. خطبوں میں اپنے آپ کو چھپایا نہیں جاتا بلکہ بتایا جاتا ہے یہ موبائلہ والی کا بیٹا ہے, یہ موبائلہ والی کی بیٹی ہے. باغی نہیں مارا گیا, نمازی مارا گیا. بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کے آنسو منظور و مقبول فرمائے. جب یہ پاک خاندان کا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا نا, وہاں کے لوگوں کو پتہ چل گیا یہ خاندان رسالت ہے. ایک اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے سوائے کے مورگا, اس میں 2 روایتیں لکھی ہوئی ہے. پہلی روایت لکھی ہوئی ہے ایک عیسائی اٹھا, اس نے کہا یزید اللہ تجھ پہ لعنت کرے, میں عیسائی ہوں, ہمارے پاس عیسیٰ کے خچر کا ایک سم ہے جسے روزانہ چومتے ہیں, جس کے سامنے پیشانی ٹیکتے ہیں. تو نے اپنی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا. بسم اللہ بسم اللہ. دوسری روایت ایک یہودی اٹھا, اس نے کہا میں داؤد کی پشت سے ہوں اور 70 پشتوں کا فاصلہ ہے مجھ میں اور داؤد میں, لیکن لوگ میرا آج بھی احترام کرتے ہیں, مجھے پیٹ نہیں پھیرتے. تو نے اپنی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا. اس وقت سید سجاد نے فرمایا او یہودیو او عیسائیو, صرف نبی کے بیٹے نہیں نبی کی بیٹی ابھی قیدی بن. بسم اللہ بسم اللہ. آخری جملہ, رونا بی بی کی سنت ہے, ماتم کرنا بی بی کی حضرت ہے. جب یہ پاک خاندان کے تبلیغ سے ڈرا نا یزید تخت کو خطرہ ہوا, کہا سجاد وطن واپس چلے جاؤ. کہا میرے قافلے کی سردار میری پھوپھی اماں ہے, میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ لوں. پھوپھی اماں یزید چاہتا ہے کہ میں رہا ہو جاؤں. کہا سجاد مجھے 3 چیزیں چاہیے, ایک کربلا کا لوٹا ہوا مال, دوسرا 3 محمل
تیسرا مجلس کی اجازت، میں بھائی کو رو نہیں سکی، ایک مکان چاہیے جہاں میں بھائی کو رونا چاہتی ہوں، خدا کی قسم کلیجوں میں طاقت نہیں رہتی، عالیہ جیسی ذاکرہ ہو، علی اکبر کی ماں جیسے سامع ہو، علی اصغر کی ماں جیسے خالی گود لے کر مجلس سن رہی ہو، اور علی کی بیٹی ممبر پر آ کر مجلس کے فکرے پڑھنے لگی، بی بی کے مجلس کے فکرے سننا، کہا شام کی عورتوں مجھے تمہارا استقبال کبھی نہیں بھولے گا، اس وقت بھیڑ بڑی تھی، تمہارے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اگر کسی کے دل میں ہے آؤ مجھے پتھر مارو، نبی کی بیٹی حاضر ہے، علی کی بیٹی